اچھا اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز صحافی، سینئر صحافی فاروق شہباز وڑائی صاحب۔ فاروق شہباز وڑائی موجود ہیں ہمارے منصف۔ جی فاروق، کیسے ہے؟ کیا گجرانوالہ میں ہیں آپ؟ جلسہ گاہ میں ہیں یا کہاں ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ جہاں؟ جی بالکل، میں اس وقت جناب اسٹیڈیم میں موجود ہوں۔ یہاں پر کل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور یہاں پہ جو ساری باتیں جو چل رہی تھی، گرفتاریاں، کریک ڈاؤن اور راستے بند، وہ ساری باتیں تو ایک طرف ہیں، لیکن یہاں پر جب آپ جلسہ گاہ میں آتے ہیں تو یہاں کی تیاریاں دیکھ کے، لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کے، یہاں پر اس وقت بھی ابھی جلسہ کل جمعے کے بعد شروع ہوگا، لیکن یہاں پر ایک بھاری تعداد لوگوں کی نظر آتی ہے جو فیملیز کے ساتھ ایون یہاں پر آ کے وزٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر ڈھول دھمکا ہو رہا ہے، یہاں پر رونق لگی ہوئی ہے۔ گجرانوالہ کے لوگوں کے لیے جہاں پر یہ فیسٹیوٹی کا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ منظر ہے۔ دوسری طرف کھانے پینے کے اسٹال بھی لگ گئے ہوں گے؟ جی وہ کھانے پینے کے تو یہاں پر صبح کا جو سسٹم موجود تھا، یہاں پر تو کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ جب ہم لوگوں سے بات کر رہے تھے، مل رہے تھے، تو لوگ یہ بھی ساتھ فرمائش کرتے تھے کہ صبح ناشتہ چنگا ہونا چاہیے۔ صحیح، تو یہاں پر چڑوں کی شامت آ گئی پھر تو۔ ایک ماحول یہ بھی ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر جو ان کی تیاریاں دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا کراؤڈ جمع ہونے جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا ہو، نیشنل میڈیا ہو، ان کے لیے علیحدہ یہاں پر باکسز بنائے گئے ہیں۔ تقریباً 6 کنٹینر جوڑ کر یہاں پر مرکزی جو سٹیج ہے وہ بنایا گیا ہے، اور جس پہ یہاں پر بڑی بڑی جو سکرینز ہے وہ یہاں پر انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ کل میاں نواز شریف کی جو تقریر ہے وہ یہاں پر ایک تو جلسہ گاہ میں، دوسرا اسی کو لائیو اپنے جو ان کے فیس بک، ٹویٹر، ہر جگہ پر ان کے جو فورمز ہیں کہ اگر کسی صورت میں میڈیا ان پر نہیں وہ نشر ہوتی تو ان کے جو اپنے پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر وہ براہ راست نشر ہو میاں نواز شریف کی تقریر۔ کل یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صبح لاہور سے جامعہ اشرفیہ سے روانہ ہوں گے، اسی طرح بلاول بھٹو صاحب لالا موسیٰ پہنچ چکے ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب کی رہائش گاہ پہ، اور مریم نواز صاحبہ جاتی امراض سے آئیں گی۔ یہاں پر جو آج ابھی 1 بجے تقریباً کچھ گھنٹوں بعد یہاں پر رانا ثناء اللہ اور جتنے بھی قائدین ہیں جو مسلم لیگ نون کی آپ کہہ رہے ہیں سیکنڈ لیڈرشپ ہے، وہ ساری یہاں پر 1 بجے یہاں پر آخری آپ حتمی جو دورہ کرے گی، سارے انتظامات فائنل کرے گی، اور یہاں پر تقریباً 3 یا 4 دن ہو چکے ہیں کہ مرکزی جو قیادت ہے وہ یہاں پر ہمیں گاہے بگاہے نظر آتی ہے، خود ایک ایک چیز کا یہاں پر وہ جائزہ لے رہی ہیں۔ میرے خیال میں یہ اپوزیشن سے زیادہ مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ گجرانوالہ چونکہ ان کا گھڑ کے لاتا ہے، اور یہاں کے جب لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں نا میر صاحب، تو ایک عجیب بات یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ کچھ لوگ جو نون لیگ کے ووٹرز نہیں بھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے تو اسی لیے جلسے میں تو جانا چاہیے۔ یہ ایک بات منفرد اس لیے ہے کہ جو ووٹر نہیں بھی تھا نون لیگ کا یا اپوزیشن کا، وہ بھی یہ بات کہنے پہ اس لیے مجبور ہو گیا کہ یہ کل کا جلسہ اس لیے کامیاب نظر آتا ہے کہ حکومت چونکہ کچھ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، خود جو گجرانوالہ کے جو شہری ہیں ان کے جذبات یہ ہیں، کیونکہ مجھے مختلف بازاروں میں بھی جانے کا موقع ملا، لوگوں سے بات بھی کی، اور یہاں پر میں ابھی اسٹیڈیم میں ہی موجود ہوں۔ تھوڑا سا میں ایک سائڈ پہ ہٹ کے آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر چونکہ ڈھول اور رقص اور باقی چیزیں یہاں پر پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے، تو اس جوش و خروش میں شاید وہ بات نہ کر پاتے، لیکن یہ ایک لمحہ فکر حکومت کے لیے بھی ہے کہ جہاں پر نون لیگ کا ووٹر یہاں پر تو موجود ہے، ساری سیٹیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی سیٹیں نون لیگ نے یہاں سے ون کی ہیں، لیکن وہ ووٹر جو ان کا ووٹر نہیں تھا نون کا، وہ بھی مہنگائی کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتا ہے اور اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے خواہش مند نظر آتا ہے۔ وہ ان کا کیا حال ہے؟ وہ انصاری کیا تھے وہ لوگ جو ریلی نکال رہے تھے اور پی ٹی آئی والے کہتے تھے ہماری مقابلے کی ریلی ہوگی، کہاں وہ ہیں کہیں؟ یہاں پہ جو مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں چودھری اشرف انصاری اور ان کے بھائی ہیں جنہوں نے آزاد الیکشن جیتا تھا، آزاد الیکشن انہوں نے جیتا تھا، ہارا تھا بلکہ، اور آپ کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں باریک سریت سے انہوں نے ہارا تھا، کچھ 1000 ووٹ انہیں ملے تھے۔ اچھا۔ ابھی ان کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے منتخب ہوئے تھے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ یہیں پہ سیم جو وینیو ہے ہم یہاں پر جلسہ کرنے کے پہلے سے خواہش مند تھے، ہم نے درخواست دی تھی، لیکن اس بات کو بالآخر کل جب یہ رات کل
رات گئے ان کو یہاں پر اجازت ملی. اس سے پہلے یہاں پر باقاعدہ اجازت نہیں ملی تھی انہیں. یہاں پر جو ڈی سی صاحب ان کی طرف سے اجازت پھر دی گئی ہے. کورونا ایس او پیز کا بھی ساتھ کہا گیا ہے, لیکن وہ یہاں پر ممکن نظر نہیں آتا. جو کراؤڈ ہے وہ یہاں پر ایس او پیز کا خیال رکھنا میرا نہیں خیال یہاں پر ممکن نظر آئے گا. ابھی بھی ہم جب یہاں پر گئے ہیں تو ایسی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. بالکل ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ آپ کا فاروق شہباز, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں وہاں نقشہ کھینچ دیا. سیدھی بات ہم یہی چاہتے تھے کہ کیا ہوگا پھر تو یہ معاہدے کی وائلیشن ہو جائے گی. معاہدے کی وائلیشن کچھ نہیں ہوتی. جب جلسہ گاہ کی اجازت مل جاتی ہے تو یہ شکایت جو لگائی جاتی ہیں یہ لگانے والوں کی بیوقوفی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتی. یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جلسہ جب شروع ہوگا تو کوئی چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگی, نہ وہ وہاں آ کے کچھ کر سکتے ہیں. اگر کچھ کرنا چاہیں کہ تو اس کے نتائج پھر انتظامیہ کو بھگتنا پڑتے ہیں. بہرحال یہ ایک وہاں اس وقت کی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ زیادہ زور و شور کے ساتھ جلسہ ہو رہا ہے اور لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, لیڈرشپ موجود ہے. اور 3 prong اٹیک ہوگا. بلاول ادھر سے آئیں گے, فضل الرحمان ادھر سے آئیں گے, مریم ادھر سے جائے گی, اور اندر خود گجرانوالہ کا جوش نکلے گا اور چڑوں کی شامت آ جائے گی. صحیح ہے. ہمیں بریک پر جانا ہے. بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو مزید گجرانوالہ پر بھی بات کریں گے کہ پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ, اس تحریک کا پہلا جلسہ جو ہونے جا رہا ہے, یہ کیا سمت اختیار کرے گا. ٹیک اے بریک.